السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ایک مکمل پیکج کے ساتھ، ایک مکمل کمپریہنسو ایک آئیڈیالوجی کے ساتھ انسان کو ڈوز اینڈ ڈونٹس، اردو میں کہتے ہیں اوامر و نواہی، کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، یہ احکامات دیے ہیں۔ قرآن حکیم میں یہ پورا حصہ محکم آیات پر مشتمل، اللہ نے فرما دیا یہ کرو یہ نہ کرو، یہ تمہارے لیے جائز ہے یہ تمہارے لیے ناجائز ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یا اس کی مزید لیول کہہ لیجئے کہ ایسا کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، ایسا کرو گے تو فائدے میں رہو گے۔ یعنی ایک ترتیب کے ساتھ یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا۔ اور اکثر و بیشتر جب گناہوں کا تذکرہ ہوا تو اس طرح سے ہوا کہ بھائی یہ نہ کرو، اور جب کرنے کا حکم آئے تو بھائی یہ کرو۔ ایک گناہ ایسا ہے جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں ایک تھوڑا سا مختلف انداز میں ملتا ہے، اور وہ گناہ زنا۔ مختلف اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات جیسے باقی گناہوں کے حوالے سے ہم اگر دیکھیں کہ یہ نہ کرو، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، لیکن جب اس گناہ کی بات آتی ہے تو آپ دیکھیں احادیث میں بھی یہ انداز ہے، اور قرآن میں تو اگر مثال کے طور پر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 دیکھیں، اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یقیناً یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے۔ اور یہ جو لفظ ہے نا فحش، یا جس کو اردو میں ہم کوئی بھی بے حیائی، فحاشی، اس طرح سے ہم ملا لیتے ہیں ساتھ، اور اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں جب اس طرح سے کیا کہ بھائی تم بڑے گناہوں سے اور فحاشی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، باقی یہ ہے کہ اللہ چھوٹے گناہوں کو کرم فرمائے گا تو میں معاف کر دیں۔ نہیں، الگ سے اس کا ایک، اب بڑے گناہ کہہ دیا تھا تو یہ نہ کہتے الگ سے بڑے گناہوں میں نہیں، الگ سے اس کا تذکرہ کیا۔ اور یہاں جو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ فحاشی، یہ بے حیائی، یہ جس کا سادہ انہی بے حیائی تو ایک بہت ہم اپنے حساب سے ترجمہ اس کا کر لیتے ہیں، تو اللہ پاک فرما رہے بہت ہی بڑی ایک شے ہے، خطرناک کوئی ہے معاملہ، یہ وساء سبیلا، برا رستہ ہے یہ۔ اگر آپ کے ذہن میں ہے تو پچھلے کئی جمعوں سے ایک خاص موضوع جو میں لے کے چل رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کنسپٹ جو ہمارے کہیں کسی ذہن میں اب ڈالا گیا کہ بھئی اگر دین پر عمل کرنا ہے تو صرف آخرت ہی سنورے گی، دنیا تو برباد ہو جائے گی، دنیا میں کچھ نہیں بچے گا۔ اب وہ ایک خاص نظریہ، ایک خاص اینگل ہے۔ ظاہر ہے اللہ کا نیک بندہ حرام تو نہیں کھائے گا، جب حرام نہیں کھائے گا تو عیاشیاں تو نہیں کرے گا، مزے تفریح تو نہیں کرے گا، کم پہ قناعت کرے گا، زہد تک، وہ ٹھیک ہے وہ، لیکن بات جو ہو رہی ہے میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس کی دنیا برباد ہو جائے گی، وہ تکلیف میں رہے گا، پریشانیوں میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین فطرت میں دنیا کی کامیابیاں بھی ڈالی ہیں، دنیا کا اطمینان، سکون، یہ پچھلا بڑی تفصیل سے ڈسکس کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ دولت مند اصل میں کون ہے، جس کے پاس سکون کی دولت۔ کہہ لیجئے کہ یہ تسلسل اسی پچھلے موضوعات سے اگر مزید میں آگے لے کے آؤں، اور آج کل کے جو حالات ہیں، یہ جو ذہن اس طرف گیا کہ اس موضوع پر تھوڑی سی بات ہو جائے۔ پنجاب میں جو واقعہ ہوا، اب وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہوا نہیں ہوا، وہ ایک تماشا چل رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیا پہلی دفعہ ہوا ہے؟
ارے بھائی سوشل میڈیا پر اگر کوئی شے آ جاتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتی ہے کیا کچھ ہے اور اس کے ایویڈنسز موجود ہیں. ایک زمانے میں تیزی سے خبریں آنا شروع ہوئی، پھر ایک پالیسی بنائی گئی کہ بھئی ان خبروں کو نہیں پھیلانا. اچھا یہ بھی ٹھیک ہے، ظاہر ہے اس کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، لیکن کیا یہ کر دینے سے کہ شتر مرغ کی طرح آنکھیں بند کر لی جائیں اور کہا جائے کہ بھئی کچھ نہیں ہو رہا تو کیا معاملہ صحیح حل ہو جائے گا؟ صحیح فورم پر صحیح جگہ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش تو کرنی پڑے گی نا. ابھی خبر ایک صاحب بتا رہے تھے کراچی کی ہے اسی طرح کی، چھوٹی بچیوں کے ساتھ یہ معاملات، یہ کوئی انہونی بات ہے، کوئی نئی بات ہے؟ کیا یہ باتیں سننے میں نہیں آتی محلوں میں، علاقوں میں؟ پھر یہ تو چلے ایک ایکسٹریم لیول ہے کہ جس کے اندر ایک انسان انتہائی جانوریت یا حیوانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شیطان بن کر یہ حرکت کرتا ہے. اس سے پہلے کے جو سٹیپس ہیں، کیا ہم اس بات سے انجان ہیں کہ ہماری بچیاں جو گھر سے باہر نکلتی ہیں ان کے ساتھ پھر کیا سلوک ہوتا ہے؟ بازاروں میں کھڑے ہوئے آوارہ لچے لفنگے جو آوازیں کستے ہیں، جس طرح سے وہ دیکھتے ہیں، جس طرح سے وہ حرکتیں جو بھی کرتے ہیں، بازاروں میں کیا کچھ ہوتا ہے، کالجوں میں یونیورسٹیوں میں کیا کچھ ہوتا ہے، کیا ہم اس سے لا علم ہیں؟ یہ سارا جو کچھ اس وقت تماشا ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، جس تماشے سے گزر کر کہیں آگے پہنچ چکا، مثال کے طور پر ہندوستان کا معاشرہ، انڈیا کا معاشرہ، اور اس سے بھی کہیں آگے پہنچ چکا ان سارے فیزز سے گزر کر مغربی معاشرہ، جہاں پر حیوانیت اب سر چڑھ کر بول رہی ہے. اور بڑی تیزی کے ساتھ اب ہم اس طرف جا رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ. سب سے زیادہ بے حرمتی کے واقعات جو خواتین کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اس وقت کا جو سب سے زیادہ مہذب، معتدل، تہذیب یافتہ، تعلیم یافتہ معاشرہ اور ملک کہلاتا ہے وہ امریکہ بہادر ہے، جس کے صرف ایک شہر نیو یارک میں یہ بیہودہ واقعات اتنی تعداد میں ہوتے ہیں کہ پوری دنیا سے وہ زیادہ ہیں، اکیلے ایک شہر کے اندر. آج ہم جس جگہ کھڑے ہیں، اللہ نہ کرے استغفر اللہ کہ ہم کل کو یہ واقعات اپنے محلوں میں، اپنے گلیوں میں، اپنے علاقوں میں. وجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں پچھلے کئی جمعوں سے. یہ فرسٹریشن، یہ ذہنی انتشار اور انسان کو جانور بنا دینے کا یہ پورا جو ایک طاغوتی نظام، جس کا سب سے بڑا ہتھیار اس وقت سوشل میڈیا ہے. سارے ہی میڈیا ہیں، سارے ہی، پرنٹ میڈیا ہو کہ الیکٹرانک میڈیا ہو، کوئی سا بھی میڈیا ہو، سب سے آگے سر فہرست سوشل میڈیا، کیونکہ وہ اب ہاتھوں میں پہنچ گیا، گھروں کے اندر پہنچ گیا، بچوں کے ہاتھوں میں موجود ہے. مجھے آپ بتائیے کہ یہ نظام جس نظام کو آج ہمارے دانشور سپورٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے خلاف بات کرنے والوں کو دقیانوسی کہتے ہیں، وہ نظام جو اللہ نے بنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے، تو کیا وہ بے حکمت ہے؟ وہ بلا وجہ ہے؟ وہ خواتین کو اگر گھر میں رہنے کا حکم دیا گیا بلا ضرورت، اول تو یہ سوال ہی بڑا عجیب ہے کہ کیا خواتین گھر سے بلا ضرورت نکل سکتی ہیں؟ بھائی مرد بھی نہیں نکل سکتا، مرد بھی نہیں نکل سکتا بلا ضرورت. ضرورت کے بغیر نکلنے کی لاجک کوئی نہیں ہے، ضرورت کے تحت نکلے گا مرد بھی. مرد کی ایک ظاہر سی بات ہے، ضرورت کے تحت اس کو معاش کا سارا معاملہ دیکھنا نکلے گا. تو گھر سے تو ضرورت کے تحت، اب بلا ضرورت نکلنا تو لاجک کوئی نہیں بنتی. اب اس سارے سینیریو کے اندر جو بات ہم گھوم پھر کر پہنچ رہے ہیں کہ یہ جو ہماری اسکرینز ہیں، خاص طور پر موبائل کی اسکرین، اور اس پر جو کچھ اویلیبل ہے، جو کچھ دکھایا جا رہا ہے، کچے ذہنوں میں جو کچھ ڈالا جا رہا ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے ان والدین پر جن کے بچے ایک کونے میں موبائل لے کر ایسے اسکرین اپنی طرف کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. کسی کو نہیں پتا سوائے اس بچے کے یا اس کے جو فرشتے بیٹھے ہیں، اور ظاہر اللہ تو ہر چیز سے واقف ہے، بس کہ وہ دیکھ کیا رہا ہے، اس کے سامنے اسکرین پر ہے کیا. اور اماں ابا جو بھی ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ اس وقت اسکرین کے اوپر کوئی
नातिया कलाम सुन रहा होगा या पता नहीं कोई बयान सुन रहा होगा किसी बड़े हजरत का, कोई नेकी का काम, यानी अल्हम्दुलिल्लाह अगर कर रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाई ये इतना अच्छा गुमान इस दौर में जब बड़े बड़े 40-40, 50-50 साल के लोगों को अपना नफ्स संभालना मुश्किल हो रहा है, तो एक 14, 15, 16 साल का नौजवान आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अपने बड़े तकवे के साथ बैठा होगा। और वो चीजें जो एक क्लिक पर अवेलेबल हैं कितनी आसानी के साथ, वो बेहूदगी, बेहयाई, वो मनाजिर, वो तस्वीरें, वो वीडियोज और न जाने क्या कुछ, वो कंसेप्ट्स जो हयादार माशरे में आप जिनका तस्करा करना भी बड़ा अजीब लगता है। मिंबर पर बैठकर अब ये बातें करना ऐसा लगता है कि कयामत है बस और कुछ नहीं, लेकिन अब इस लेवल पर आ चुके हैं कि बातें करना पड़ रही हैं। तो लिहाजा जब जहनों में फ्रस्ट्रेशन है, भूख है, भूख, ये हमारी भूख है, हमें हर थोड़ी देर के बाद खाना खाना है, भूख लगती है हमें। एक शख्स को बड़े मजेदार खाने दिखाएं, खूब अच्छे अच्छे खाने दिखाएं, उसको उसकी तस्वीरें दिखाएं, उसको खाने की, एक शख्स है भूखा है, उसको खाने की तस्वीरें दिखाएं, से देखो भाई मजेदार खाना। भूखे शख्स को खाने की तस्वीरें दिखाने के बाद जब उसकी भूख खूब उरूज पे पहुंच जाए, अब उसको खाने के सामने खड़ा करें और खाने के सामने खड़ा करके बोलें कि तू इसकी तरफ मत देख, इसकी तरफ मत जा, अपना हाथ इससे खींच ले। मुझे बताइए कितने % लोग होंगे जो इतना यानी कि अपने ऊपर काबू रख पाएंगे, इतना जबरदस्त तकवा नफ्स रखेंगे कि एक तो भूखे, ऊपर से वो तस्वीरें दिखाकर खाने की उनकी भूख को मजीद बढ़ा दिया जाए और फिर खाना सामने लाकर रखा जाए और कहा जाए कि इसकी तरफ ना बढ़ो। बात समझ आ रही जो समझाना चाह रहा हूं? यानी ये इंतहाई अजीब कंसेप्ट है, इंतहाई बेहुदा कंसेप्ट है। एक इंसान की फितरी जरूरत को एक्सप्लॉइट करके, बढ़ाकर, चढ़ाकर जो कुछ हजरात बताते हैं इस मीडिया के अंदर दिखाया जा रहा है, जिन कॉन्सेप्ट्स पर बनाई जा रही हैं चीजें, ड्रामे जिस तरह से बनाए जा रहे हैं, हया को एक ऐसी नाकाबिले अमल शय करार दिया जा रहा है कि ये तो भाई कोई बेकार की दीवानों की बातें हैं, ये हया वया क्या होती है। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जिन माहौल, जिन चीजों को प्रमोट किया जा रहा है, और उसके बाद क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम? हमारे माशरों से कौन सी खबरें आएंगी? हम क्या तवक्को कर रहे हैं कि अब जो कुछ हम अपने घरों में, अपने बच्चों के सामने और लोगों के सामने, और एक ऐसा आदमी जो वैसे ही दिमागी तौर पर हर लिहाज से जानवरियत के लेवल पे जा चुका, मैं अगर आपसे कहूं कि एक साहब जो हैं वो फलां जगह से जा रहे थे और एक भेड़िए ने उन पर हमला किया और चीर फाड़ कर दी, उनको फाड़, एक शेर ने हमला कर दिया फलां साहब पे है, एक खूंखार कुत्ता जो है वो जंगली कुत्ता था, वो बेकाबू हो गया, उसने किसी खातून के ऊपर उन पर हमला किया और उनको बुरी तरीके से नोच दिया, चीर फाड़ दिया। अच्छा, इस खबर को सुनने के बाद अफसोस तो होगा, लेकिन क्या हैरत होगी? हैरत होगी। आप जाकर कुत्ते से लड़ेंगे, शेर से लड़ेंगे, भेड़िए को डांटेंगे कि ये क्या किया तुमने, क्यों किया तुमने? करेंगे कोई ऐसा? भाई लॉजिक नहीं बनती भाई। वो दरिंदा है, वो हैवान है, उस हैवान से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या समझ रहे हैं आप उसको? आज हमारे इर्द गिर्द अक्सर चलने फिरने वाले लोग हैवान बन चुके हैं, उनकी रूहानी कैफियत खत्म। यह मौजू पहले भी कई दफा आया है कि जब इंसान के अंदर से रूह मर जाए, उसकी मरने से मुराद क्या, मानवी मौत हो जाए उसकी, वो रूहानियत उसमें से खत्म हो गई, वो पाकीज़गी उसमें से खत्म हो गई। और रूह की पाकीज़गी या रूह की जिंदगी का नाम क्या है? हया। रूह की सांस क्या है? हया। जब ये हया खत्म हो गई, रूह मर गई, इंसान नहीं रह गया, वो क्या रह गया? वो जानवर है। हां, अपनी अपनी फितरत के मुताबिक, जो कई बार मैं कहता हूं, कोई कुत्ता बन जाता है, कोई भेड़िया बन जाता है, कोई सांप बन जाता है, कोई चूहा बन जाता है, कोई लोमड़ी बन जाता है, कोई गधा बन जाता है, जो जिसकी अपनी अंदर से फितरत है, लेकिन बन गया जानवर। अब इस जानवर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप?
یہ باہر چلتے پھرتے حیوان ہیں دو ٹانگوں کے اندر انسانی کھال میں، جن کا نہ اللہ سے کوئی تعلق ہے، نہ دین سے کوئی تعلق ہے، نہ مسجد سے کوئی تعلق ہے، جن کو صرف کھانے پینے نوچنے کھسوٹنے لوٹنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ تو ایک خاتون اگر باہر نکلتی ہے، ہمارے معاشرے میں جاتی ہے، کالج میں جاتی ہے، ہماری بچیاں جاتی ہیں، تو ہم تو جانوروں کے درمیان ان کو بھیج رہے ہیں، ان کو شکوہ کس بات کا کر رہے ہیں پھر؟ اور یہ جانور کس نے بنائے ہیں؟ ان انسانوں کو حیوانوں میں کس نے بدلا ہے؟ ہم سب نے مل کر۔ ہم اس پورے نظام کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ہم اپنے گھروں میں اپنے جس کا جتنا بن پڑ رہا ہے اس طاغوتی نظام کا سہارا بنے ہوئے ہیں۔ فلموں، ڈراموں، گانوں، تماشوں اور موبائل فون کے اندر جو کچھ مغرضات ہیں ان سب کو گھروں کے اندر لا کر ہم نے اپنے بچوں کے سامنے رکھ کے، لوگوں کے سامنے رکھ کے، افسوس ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے۔ اب پچھلے دنوں ایک دفتر میں گیا، 50-55 سال کے ایک صاحب اپنی بیٹھے ہوئے تھے سیٹ پر، ہاتھ میں ان کے موبائل تھا اور وہ کوئی ریلز دیکھ رہے تھے، اور وہ جو مخصوص آوازیں ہیں اس کے اندر جو ہنسنے کی، گانے کی، وہ آ رہی تھیں، اور وہ وہاں بیٹھے ہوئے اپنے دفتری اوقات میں موبائل ایسے رکھا اور ایسے بے حال اور ایسے بے ہوش ہو کر وہ بیٹھے ہوئے ایسے کر کے اور ہنسے چلے جا رہے ہیں، چہرے کے اوپر ایک عجیب نشے والی کیفیت ایک انسان جب ہوتا ہے، انہیں کوئی خبر نہیں میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، بے ہوش ہیں، گم ہیں اس کے اندر۔ کم از کم 55 سال عمر ہے ان کی، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، اور وہ اللہ کا بندہ ایسا لگ رہا ہے کوئی اگر اس کے ہاتھ سے موبائل ہٹا لوں اور وہ جو حرکتیں کر رہا تھا، جو ہنس رہا تھا، جو رسپانس دے رہا تھا، کہ تو دیوانہ ہے، کوئی پاگل ہے، کوئی نشئی ہے جو نشہ کر کے پڑا ہوا ہے، ہاتھ میں موبائل ہے، بس پڑے ہوئے، دیوانے ہو چکے، دیوانے اس بلا کے، اس مصیبت کے۔ اسکرین ایڈکشن اس لیول پہ جا چکا کہ اس کو دیکھے بغیر چین نہیں آتا، اور جو اس کے اندر پھر آ رہا ہے اور ایک کے بعد ایک چیزیں آئے چلے جا رہی ہیں، بےہودگی، بے حیائی۔ اس بےہودگی اور بے حیائی کو درمیان میں سے ہٹا لیں، بچتا کیا ہے پیچھے؟ تو ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ہمارے معاشروں سے کیا خبریں آئیں گی؟ عزت کی، تکریم کی، پاکیزگی کی خبریں آئیں گی؟ کیا خبریں آئیں گی ہمارے معاشروں سے؟ یہی خبریں آئیں گی نا جو ہم سن رہے ہیں اب۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ شیطان جو چیلنج لے کر آیا ہے کہ انسان کو برباد کرے گا اور اس کو جہنم میں ہر صورت ڈلوا کے رہے گا، اپنے ساتھ لے کے جائے گا، اپنے ساتھ، چیلنج ہے نا اس کا۔ انسان سے جو اس کی دشمنی ہے، ہم سب جانتے ہیں وہ سارا بیک گراؤنڈ۔ سجدہ کروایا اللہ نے، اس کو ضد ہو گئی کہ یہ مجھ سے کمتر مخلوق ہے، میں اس کو کیسے سجدہ کروں، اور اس بنیاد پر جب اس کو رجیم قرار دیا اللہ نے، مردود قرار دیا، رد کر دیا گیا، ملعون ہو گیا، تو وہ جو ضد اس کی ہے وہ اس کو اس لیول پر لائی کہ اب نہیں چھوڑوں گا اس کو۔ اور چیلنج جو اس نے لیا ظاہر ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک پوری ترتیب ہم جانتے ہیں۔ وہ تعارف شیطان کا یا ابلیس کا جو ہمارے سامنے آیا، اور شیطان کو شیطان کیوں کہتے ہیں؟ نام تو اس کا کیا تھا؟ عزازیل۔ لقب کیا ہو گیا؟ ابلیس، مایوس ترین۔ شیطان کیوں کہتے ہیں اس کو؟ چھپا ہوا۔ شیطان کے معنی چھپا ہوا، چھپا ہوا ہے یہ، اس لیے اس کو شیطان کہتے ہیں۔ چھپا ہوا ہی ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر، اور وہ حدیث کا مفہوم ہے کہ ہمارے جس طرح رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے ایسے ہمارے اندر ہے یہ۔ اس کو اچھی طرح پتا ہے کہ اس کو کہاں سے دبوچنا ہے، کس کو کہاں سے پکڑنا ہے۔ دو ایسے کمزور ترین پہلو ہیں انسان کے جہاں پر وہ شیطان کے سامنے چارہ بن جاتا ہے، آسان چارہ، شیطان وہاں سے پکڑتا ہے اس کو آ کے۔ ایک پہلو تو وہ ہے جس کو اگر شرک کے موضوع میں لے لیا جائے تو وہ ایک پورا ڈیولپ ہوتا ہے، اور اس کے اندر بھی آپ نوٹ فرمائیے گا، موضوع ہمارا نہیں، صرف 1 منٹ لے کے بات کو یہاں لاؤں گا کہ شیطان نے اولن انسان کے اندر شرک کو متعارف کیسے کروایا تھا
کیونکہ انسان کی ایک فطری کمزوری ہے کہ وہ اپنے سے بہتر کے ساتھ محبت کرتا ہے. اگر کوئی شخص مذہبی لحاظ سے ہمیں اپنے سے بہتر نظر آئے، ہم اسے اپنا محسن سمجھتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، ہمیں ان سے محبت ہو جاتی ہے، ہم ان کی عزت اور تکریم کرتے ہیں. شیطان اس کا فائدہ کیسے اٹھاتا ہے کہ اس محبت میں غلوف پیدا کرتا ہے. پہلے تو وہ جو قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی کہ یہ اللہ کے سوا دوسروں کو جو شریک بناتے ہیں ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے. تو اللہ کے نیک بندوں سے محبت یقیناً یہ تو ہمارے یعنی اس پورے نظام کا حصہ ہے، لیکن اس محبت میں اتنا بڑھا دیا جائے کسی کو کہ جتنی محبت اللہ سے ہونی چاہیے وہ اس سے ہونے لگ جائے. تو مانوی طور پر ہم اللہ کے ایک نیک بندے کو خدا بنا کر، پھر شیطان آیا، اس نے آ کر انسانوں کو ورغلانا چاہا، تو اس نے جو پینترا ڈالا وہ کیا تھا کہ بھائی دیکھو فلاں صاحب اللہ کا وہ بلا نیک بندہ کیسا تھا، جی وہ تو بڑے نیک بندے تھے، بڑے جناب اعلی. اچھا تو بھائی وہ تو چلے گئے دنیا سے، اب تم ان کو یاد کیسے رکھو گے؟ ہاں یار یہ تو مسئلہ ہے. تو کیوں نہ ان کی کوئی تصویر بنا لی جائے، کیوں نہ ان کی کوئی مورت بنا لی جائے، ان کو دیکھ دیکھ کے تم ان کو یاد کرنا. ہاں جی آئیڈیا تو اچھا ہے. اب محبت اتنی شدید ہے ان صاحب سے، اللہ کا نیک بندہ چلا گیا، اب یا تو اس کی قبر کو کچھ بنا لیا جائے اس کے اوپر اور ان کو بار بار جایا جائے ان کے پاس، یا ان کی کوئی مورت بنائی جائے اپنے اپنے حساب سے جو جہاں پھنس جائے. پھر ایک سٹیپ اگلی جو جنریشن، اچھا یہ جنریشن وہ تھی جو صرف عزت اور تعظیم کے لیے ان کی مورت بنا کر یا ان کی قبر پہ جا کے حاضری دے رہی ہے. اگلی جنریشن جب آتی ہے تو وہ اس سے ایک سٹیپ آگے، کیونکہ انہوں نے اپنے والدین کو دیکھا ہوتا ہے کہ سر جھکا رہے ہیں ان کے آگے، تو وہ جو صرف سر جھکا رہے ہوتے ہیں اگلی جنریشن رکوع میں چلی جاتی ہے، اس سے اگلی نسل سجدہ کرنے لگتی ہے، اور پھر ان کو وہ داتا اور گنج بخش اور نہ جانے کیا کچھ قرار دے کر ان سے مانگنے لگتی ہے، ان سے امیدیں لگانے لگتی ہے. تو یہ ایک کمزور پہلو ہے شخصیت پرستی کے حوالے سے انسان کا، جہاں شیطان دبوچتا ہے انسان کو آ کے اور اللہ سے دور کرتا ہے. یہ تو ایک علیحدہ پورا موضوع ہے، اور آپ دیکھیں کہ کتنی کثیر تعداد ہے انسانوں کی جہاں اس جگہ پر شیطان نے آ کے اس کو ایسے پکڑ لیا ہے. اور کتنا شدید یہ جرم ہے کہ اللہ کا اعلان ہے کہ شرک معاف نہیں ہوگا، شرک معاف نہیں ہوگا. دوسرے نمبر پر جہاں انسان کمزور ہے، جہاں شیطان حاوی ہو جاتا ہے اس پہ، وہ ہے یہ معاملہ جو آج ہمارا موضوع چل رہا ہے، اور وہ ہے وہ جنسی جذبہ جو ہر انسان کے اندر ہے، جس کی ایک خاص حکمت ہے، ایک ترتیب ہے، اللہ نے دیا ہے. اس کو ذریعہ افزائش نسل بھی بنایا ہے اور اس کو ذریعہ آزمائش بھی بنایا ہے نا اللہ نے، آزمائش بھی ہے نا یہ، کہ یہ پورا جذبہ دے کر کہا کہ تم اس طرح سے اس کو پورا کرو گے، اس کے علاوہ نہیں کرو گے. یہ دائرہ بنا کے دے دیا تمہیں، نکاح کرو اور اس کے ذریعے یہ جذبہ اپنا پورا کرو، اس کے علاوہ کرو گے تو پکڑ میں آ جاؤ گے. یہ آزمائش کا بھی معاملہ ہے، دنیا کا نام ہی آزمائش ہے، زندگی کا دوسرا نام آزمائش ہے. شیطان یہاں پر آتا ہے اور کیونکہ یہاں انسان کمزور ہے یہیں سے آ کے اس کو پکڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو نظام ہمارے لیے اس سارے سیٹ اپ میں بنایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان فطرت پر رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بہت آرام سے اللہ کے بیان کردہ یا متعین کردہ حدود میں رہ کر اپنی اس سارے جذبے کو، خواہش کو پورا کر سکتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن جب اس چیز کو مینیپولیٹ کیا جائے، بڑھایا جائے، اس کا تذکرہ کیا جائے، دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس موضوع پر بات ہو رہی ہے، جیسے یہ بات ہونا شروع ہوئی ان کا جذبہ بڑھنا شروع ہوا، اندر سے بڑکنا شروع ہوئے، بے قابو ہونا شروع ہوئے. جب تک نہیں ہو رہی تھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ ہے غیر فطری. اسی لیے نوٹ فرمائیے بات کا آغاز کہاں سے کیا تھا؟ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. مطلب کیا بن رہا ہے اس کا؟ یہ وہ راہ ہے کہ جس پر پہلا قدم بظاہر تمہیں بڑا بے ضرر سا لگ رہا ہے، لیکن اگر تم نے اٹھا لیا تو پھر روک نہ پاؤ گے اپنے آپ کو. تم نے صرف تذکرہ کیا ہے، بات کی ہے آپس میں کوئی ایسی، اور اندر تمہاری کیفیت بے چینی بڑھ گئی اور آپ نے کہا چلو جی اس سے مزید ایک سٹیپ آگے بڑھتے ہیں. جب وہاں پہنچے تو اب روکا نہیں جا رہا، اب اس سے ایک سٹیپ اور آگے بڑھتے ہیں، اس سے اور آگے بڑھتے ہیں. جتنا اس دلدل کے اندر انسان
جو ہے وہ ڈوبتا چلا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس کے لیے روکنا مشکل ہے، پھر روکنا مشکل ہے، پھر وہ فطری چیز غیر فطری ہو جاتی ہے، پھر وہ ڈیمانڈنگ ہو جاتی ہے، پھر نارمل طریقے سے اس کو اطمینان نہیں ملتا، اس کو سکون نہیں ملتا، سیٹسفیکشن نہیں، اس کو پھر حیوانیت چاہیے. اور اس حیوانیت میں کوئی جتنا زیادہ، جو میں بار بار ریلیٹ کر رہا ہوں کہ اس پورے طاغوتی نظام نے جو آج جس طرح ہمارے سامنے اس حیوانیت کو لا کر رکھا ہے، جس میں بہت بڑا کردار آج ہمارا یہ میڈیا جو موبائل فون کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے بچوں کے سامنے، ہمارے سامنے لا کر رکھ دیا گیا. کوئی لمٹس نہیں ہے، کوئی حدود نہیں ہے، جو چاہو اس کے اندر آپ دیکھو، اور وہ سب کچھ دیکھنے کے بعد کیسے کوئی انسان اپنے آپ کو روکے؟ لہذا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو. بات کو سمجھیں. اگر جملہ یہ ہوتا کہ زنا نہ کرو تو کہیں کوئی گنجائش بن جاتی کہ یہ پیچھے والے سٹیپس میں تھوڑا بہت گھوم کے نکل سکتا ہے بندہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ حکم کیا ہے؟ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، مطلب اس کی طرف سے منہ پھیر لو. ہر وہ جملہ، وہ بات، وہ نظارہ، وہ آواز جو تمہارے اس جذبے کو غیر فطری کرے، فطری سے غیر فطری کی طرف لے کے جائے، حدود سے بھڑکائے، آگے لے کے جائے، بائیک آؤٹ کرو، اس کا دور رہو اس سے. ایک انسان بیٹھا ہوا ہے، اپنے اندر خیالات لائے اور اس کو پکانا شروع کر دے، مشکل ہو جائے گی اس کے لیے تھوڑی دیر بعد اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا. یہ فطری، اب یعنی ہوا کیا؟ فطری سے غیر فطری کی طرف جا رہا ہے. روکو اپنے آپ کو، اپنے اندر آنے والی سوچ کو بھی روک ڈالو، تب کہیں جا کر تم اس بڑے فتنے سے محفوظ رہ سکو گے. قریب بھی نہ جاؤ، ہر اس چیز کو چھوڑ دو، دور ہو جاؤ. اور اسی لیے اللہ تعالی نے پردے کا حکم دیا عورت کو. وہ اللہ جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندے سے، وہ اپنی بندی سے کہتا ہے کہ تو چھپ جا، چھپا لے اپنے آپ کو. کیوں؟ کیونکہ تیرا ظاہر ہونا بظاہر شاید کوئی بڑی بات نہ ہو، لیکن جو رستہ اس سے کھل رہا ہے وہ اس کا آخر یہ ہے، اس کا انجام یہ ہے. اور اگر اب آ جائیے اس حدیث کی طرف، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر تم میں حیا نہ رہے تو جو دل میں آئے کرو. جب تم میں حیا نہ رہے تو بس پھر جو دل میں آئے گا. نہیں، اس سے مطلب کیا بنا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے سمجھایا نا، حیا نہ رہے کا مطلب کیا ہے؟ روحانی موت. جب روحانی موت ہو گئی، بندہ تو بن گیا جانور. اب جانور کو کیا بیٹھ کے آپ سمجھائیں گے کہ کیا اچھا اور کیا برا؟ بھیڑیوں کو آپ تبلیغ کریں گے، درندوں کو بٹھا کر اچھے برے کی تمیز سکھائیں گے آپ؟ او بھائی ختم ہو گیا نا، قصہ ہی ختم ہو گیا، یہ تو چیپٹر ہی کلوز ہو گیا. ایک شخص کی روح مر گئی، وہ چلتا پھرتا حیوان ہے. وہ اس روح کو اگر زندہ رکھنا ہے تو جڑنا ہوگا، اپنے آپ کو روکنا ہوگا، تھامنا ہوگا، سنبھالنا ہوگا. بائیکاٹ، شدت کے ساتھ بائیکاٹ، اپنے پورے وجود کے ساتھ، ذہنی جسمانی صلاحیت کے ساتھ جتنا بچ سکیں گے. یہ وہ خطرناک دنیا ہے جس سے بچنے کے لیے بھی شدتیں اختیار کی گئیں، پوری خانقاہی نظام بنائے گئے. اس سے اپنا، وہ بھی ایک شدت ہے اپنی طرف، لیکن یہ اتنی خطرناک دنیا ہے کہ اس سے ڈر کی وجہ سے ہمارے بعض بڑوں نے کہا کہ بھائی ادھر نکل جاؤ، لیکن اس سے بچو، کیونکہ اس جگہ پر انسان وہ بے قابو ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہے. مرد میں یہ جذبہ زیادہ ہے تو اللہ نے اس کو ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم یہاں پر تمہارے لیے یہ حدود ہیں، اس کے اندر یہ سٹیپس تم کر کے اپنے آپ کو دائرے میں رہ کر اپنی خواہش پوری کرو، لیکن ان حدود سے آگے نہ بڑھو، حرام کی طرف نہ جاؤ، ناجائز کی طرف نہ جاؤ. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کانوں کا بھی زنا ہے، آنکھوں کا بھی زنا ہے نا، ہاتھوں کا بھی زنا ہے، پیروں کا بھی زنا ہے. تو ہر وہ شے جو ادھر لے کر جا رہی ہے، آپ دیکھیں موسیقی کو حرام قرار دیا گیا، میوزک. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ موسیقی کے آلات کو توڑ ڈالوں.
اور اس موسیقی کا تعارف اگر انسانی تاریخ میں آپ اٹھائیں تو بڑا کلیئرلی نظر آتا ہے کہ شیطان نے باقاعدہ اس کو ایجاد کر کے انسان کو دیا. یہ شیطان کی ایجاد ہے موسیقی، اس لیے تو اس میں اتنا سرور ہے، ایسے تو نہیں ہے. یہ غیر انسانی ایجاد ہے، شیطان کی ایجاد ہے. تو موسیقی کا جو دلدادہ ہوتا ہے، موسیقی کرتی کیا ہے؟ ایٹ دی اینڈ انہی جذبات کو ہی تو بھڑکاتی ہے، انسان کو بے حیا ہی تو کرتی ہے، ان لمٹس کو، حدود کو ہی تو وہ جا کر تیشہ مارتی ہے جو اللہ نے بنا کر اس کے سامنے رکھیں. وہ خیالات ہی تو دماغ کے اندر لاتی ہے جو خیالات ممنوع ہیں، انسان کو بے باک کرتی ہے، بولڈ کر دیتی ہے، اتنا جری کر دیتی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے تن کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تو کر رہا ہوں، جو ہوگا دیکھا جائے. اسی لیے یعنی وہ بہت سارے موسیقی کے نقصانات، وہ ابھی الگ موضوع ہے، لیکن اس موضوع سے اس کا تعلق یہ ہے کہ یہ انسان کو بے حیا کرنے کا گویا فاسٹ ٹریک ہے موسیقی، لہذا اس کو روک دیا گیا، منع کر دیا گیا. کان بند کر دیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے کانوں میں انگلیاں ڈال کر صحابہ فرما رہے ہیں اگر کہیں سے موسیقی کی آواز آ جاتی تھی. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ اس راستے کو کھولتی ہے، یہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ بے حیائی کا راستہ. یعنی عورت کو کہا پردہ کرو، کیوں؟ تاکہ یہ راستہ بند ہو جائے، اس کا کوئی شائبہ نہ رہے. موسیقی کو حرام کر دو، کیوں؟ تاکہ یہ راستہ نہ کھلے، یہ توڑ دو اس دروازے کو، اس کھڑکی کو بند کر دو ہمیشہ کے لیے. تو بھائی جو اس ساری بات کا میں حاصل رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شیطان ہمارے ایمان کا دشمن ہے، اور ایمان حیا کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایمان اور حیا دو ایسے پرندے ہیں کہ اگر ایک اڑتا ہے تو دوسرا بھی اڑ جاتا ہے. لہذا اگر حیا سے ہاتھ دھوئے، خدا نہ خواستہ، حیا کیا ہے؟ بار بار عرض کر رہا ہوں، پابندی ہے. حیا پابندی ہے، پابندی. باپ کے سامنے سینہ پھلا کر کندھے اٹھا کر کھڑے نہ ہو، یہ بھی کیا ہے؟ پابندی. یہ بھی حیا ہے. حیا، یہ بھی حیا کا موضوع ہے، لیکن ظاہر ہے ہمیں خاص تناظر میں بات کر رہے ہیں. تو لہذا حیا کیا ہے؟ پابندی. غیر محرم کو دیکھا، نظریں جھکا لو. اب کوئی آ کر بولے جی میں تو بڑا نیک، بڑا میں تو پارسا، اور میرے اندر تو تقوی کی آبشاریں بہ رہی ہیں بھائی، تو میرے لیے یہ حکم نہیں ہے، میں اگر دیکھتا ہوں کسی عورت کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. او بھائی، اللہ اکبر. صحابہ کرام پر تو پابندی لگائی جائے، ازواج مطہرات پر تو پابندی لگائی جائے، وہ جو ایمان کا منبع ہیں، جو اپنے سامنے وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے فرشتوں کو اپنے درمیان پایا ہے، ان پر تو پابندی لگائی جائے. اور ہم جیسے ناخلق جن کی آج ایمان کی کیا مثال دوں میں، ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھائی ہم تو بڑے کھلے دل کے لوگ ہیں، ہم پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خواتین سے پردے میں رہ کر بیعت لے رہے ہوں، اور ہمارے پیر صاحبان خواتین کے ساتھ ہاتھ ملا کر ان سے بیعت لے رہے ہیں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ہم تو بڑے نیک ہیں. کون سے نظام کی ہم بہرحال بات کریں گے؟ تو بھائی نظریں جھکا لو. محرم نہ محرم کے کنسپٹ کو آج ہمارے معاشرے سے گویا ایسے ختم کر دیا گیا ہے کہ اب تو یہ بات بھی کرنا ایسا لگتا ہے کہ شاید آسمانی کوئی فلسفی، کوئی افسانوی بات ہو رہی ہے. کوئی قصہ پارینہ ہو گیا محرم نہ محرم. کیا بلا کا نام ہے؟ کس شے کا نام ہے؟ ختم ہو گیا یہ قصہ، یہ ٹاپک ہی ختم ہو گیا. ہمارے دین کے اکابرین بڑے علماء نہ محرم خواتین کو بیٹھ کے انٹرویوز دے رہے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں، اب تو ختم ہو گیا، یہ چیپٹر ہی کلوز ہو گیا. نہیں جی بس اب تو چھوڑیں اس مسئلے کو، ختم کریں. آج ہم اس کیفیت میں
اور گھروں کے اندر اگر بات کریں تو اب تو بات کرنے والا پاگل لگتا ہے. لہذا یہ ہے کہ حیا اگر ہے تو پابندی ہے، پابندی ہے تو ایمان ہے، پابندی نہیں ہے تو پھر ایمان نام کی کوئی شے نہیں ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں پابندیوں کو دور کر کے اپنی مرضی چلا کر اپنے ایمان کو حساب سے بچا کے لے جاؤں گا، کیسی بات ہے بھائی؟ اور ایمان بچانا اس وقت کس کیفیت میں ہے؟ پہلے بھی ایک دفعہ مثال دی تھی میں نے. اگر ایک کٹورا پانی آپ کو دیا جائے یہاں سے اور کہا جائے کہ اس پانی کو یہاں سیڑھیوں سے چلا کر اوپر لے کر جائیے اور فلاں صاحب کو وہاں دے آئیے، اور یہ صاحب یہ کٹورا پانی کا یہاں سے لے کے چلیں اور اٹکیلیاں کرتے ہوئے کودتے پھاندتے ادھر دیکھ کر ادھر دیکھ کر وہ نظارہ دیکھیں یہ نظارہ دیکھیں، فلاں آواز سنیں فلاں بات سنیں، مزے تفریح کرتے ہوئے اوپر پہنچیں. کیا خیال ہے اس پانی اس کٹورے میں کچھ بچا ہوا ہوگا؟ کچھ ہے؟ وہ خالی کٹورا ہی لے جا کے دے گا بندہ اگلے. اور اگر اس واقعتاً کٹورے میں پانی کو بچا کر لے جانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑے گا. نظریں اس کٹورے پر فوکس کرنی. کوئی آواز دے رہا ہے دیتا رہے، کوئی نظارہ ادھر نہ، ارے آتا رہے بھائی میں نے نظر یہاں سے نہیں، ایسے ایسے ایک ایک قدم ایک ایک سیڑھی پہ ایسے بندہ چل رہا ہے. تب کہیں جا کر شاید ممکن ہو کہ یہ کٹورا پانی کا باحفاظت اس میں جو پانی ہے وہ لے جا کر ان صاحب کو دیا جائے. تو میں عرض یہ کرتا ہوں کہ ایک کٹورا پانی ایک منزل اوپر لے جانے کے لیے تو اتنی محنت، اتنی حساسیت، اتنی ایفرٹ، اور ایمان جیسی دولت اللہ کے دربار قیامت والے دن لے جانے کے لیے ایسے مزے سے ایسی چلا جائے گا، یہ بچا کے لے جائیں گے ہم. اٹکیلیاں کرتے کودتے پھاندتے ادھر ادھر دیکھتے نظریں گھماتے، کان کو اپنے، آنکھوں کو اپنے، سماعتوں کو اپنی غلاظت سے بھر کے، گانے بجاتے، نظارے دیکھتے نہ جانے کیا کچھ، اور ہم یہ سمجھ رہے کہ ایمان بچا کر لے جائیں گے. ممکن نہیں ہے. پابندی ضروری ہے، پابندی ضروری ہے. اس پابندی کو جتنا ہم پروموٹ کریں گے اتنا ہم اپنے معاشروں کو اس بے حیائی کی لعنت سے بچا سکیں گے، اتنا یہ خبریں ہم اپنے درمیان سے کم کر سکیں گے. ورنہ اللہ نہ کرے آج جس طرح ایک پھر بھی مثال دی، ہندوستانی معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جو مغربی معاشروں میں جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ نہ کرے استغفر اللہ کہ ایک وقت آئے کہ ہمارے لیے بھی یہ کامن بات بن جائے کہ جس طرح روزانہ سورج چاند نکلتے ہیں اس طرح کی خبریں ہوں، اس طرح کی، معاذ اللہ، اور کسی کی کوئی عزت کی تکریم کا کوئی کنسپٹ ہی ختم ہو جائے، معاذ اللہ. جتنا زیادہ اس حیا اور پردہ کو اپنے، آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ تو پورا موضوع ہے جی، پردے کا احکامات ہیں قرآن میں، ان میں کیا شدت ہے، خواتین کو سمجھا دیا گیا ہے کہ بھئی یہ کچھ نہیں ہوتا پردہ، وہ ایک بغاوت ہے جس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور دین اسلام کا ایک ایسا کنسپٹ لا کے رکھا جا رہا ہے کہ جس کے اندر سے وہ ساری پابندیاں ہٹا دو جن پابندیوں کی وجہ سے انسان بنا ہوا تھا، اور ایک درمیان کا ایک کنسپٹ لایا جا رہا ہے دین کا، اپنے حساب سے اپنی مرضی کا ماڈرن کنسپٹ لایا جا رہا ہے. ایسا اسلام جو اس ماڈرن کنسپٹ کے اندر فٹ ہو سکے، یہ بھی چلتا رہے وہ بھی چلتا رہے، جہاں پر اللہ کا اور خدا کا عملی زندگی سے کوئی عمل دخل نہ ہو، ایسا اسلام جس کو ہم بڑی تیزی سے قبول بھی کرتے جا رہے ہیں، ایکسپٹ بھی کرتے جا رہے ہیں. اللہ ہم پہ رحم فرمائے. بس جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ یہ جو بے حیائی ہے، یہ جو جذبہ ہے انسان کو جو بے حیائی کی طرف لے کے چلا جاتا ہے، زنا کی طرف لے کے جاتا ہے، اس کی ایک تمثیل ہے جو قرآن حکیم میں آئی ہے. یا تو اس کو ہم، اگر میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کروں، بایولوجی میں، فزیولوجی میں ایک لا ہم پڑھتے ہیں، آل اور نن. آل اور نن، یا تو سب کچھ ہے یا کچھ نہیں ہے، یا تو سب کچھ ہے پورا ہے یا پھر کچھ نہیں ہے. یہ قانون پڑھتے ہیں ہم. یہ کیا اس کی امپلیمنٹیشن یہاں کیسے ہوتی ہے؟ آپ کو وہ حضرات خاص طور پہ جو قرآن پڑھاتے ہیں، اگر میں وہ واقعہ کون سا، حضرت طالوت جب جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھی ہیں اور آگے گمسان کی جنگ جو ہے وہ ہونی ہے، فوج ہے ان کے سامنے، لشکر ہے بنی اسرائیل، پورا تذکرہ آتا ہے سورہ بقرہ میں، ہم جانتے ہیں. وہاں پر ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے جو ان لوگوں کی ہوئی، اور وہ کیا آزمائش تھی بھلا؟
راستے میں پانی، پیاسے ہیں، شدید پیاسے، راستے میں پانی کا کوئی تالاب وغیرہ ہے، آگے اس کے دشمن کی فوج کھڑی ہے اور اب بس جنگ شروع ہونی ہے۔ پابندی یہ لگائی گئی، انہوں نے لگائی، ان کے سپر سالار نے، اہل ایمان کے، کہ بھائی آپ نے بے شک پیاسے ہو، ٹھیک ہے سب کچھ، لیکن ایک چلو میں پانی لے کر پینا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں پینا۔ جو صرف ایک چلو تک اپنے آپ کو روک پائے گا وہ تو میرا ساتھی ہوگا، جو اس سے آگے بڑھے گا اس کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اب بظاہر یہ بات بڑی عجیب سی ہے، آگے دشمن کی فوج تیار کھڑی ہے، سپاہی پیاس کے مارے مرے جا رہے ہیں، تالاب آ گیا ہے پانی کا، بے انتہا پانی وافر ہے، کوئی کمی نہیں، کچھ نہیں ہے، اور پابندی لگائی جا رہی ہے کہ ایک چلو اٹھانا بس اور ایک چلو پی لینا، اس سے زیادہ مت لینا۔ تو جو اہل ایمان تھے پکے، انہوں نے اس بات کو سمجھا یا نہ سمجھا، حکمت سمجھ آئی نہ آئی، لیکن انہوں نے اطاعت کی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس پانی میں سے ایک چلو نکالا، پیا، اور بس۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ہزاروں کی ان کی تعداد تھی، لیکن صرف 313 تھے یہ افراد محض جو اس پر عمل کر پائے، واللہ عالم، روایات میں آتی ہے بات۔ اور یہ پھر اپنے سپر سالار کے ساتھ کھڑے ہوئے میدان جنگ میں جا کے، باقیوں کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یار یہ کیا پاگل پن ہے، کیا بیوقوفی کی بات ہے، پیاس کے مارے دم نکلا جا رہا ہے، آگے اتنی خطرناک فوج سے ہماری جنگ ہونے جا رہی ہے، پیاسے رہیں گے تو کیسے لڑیں گے؟ انہوں نے پانی پیا اور پیتے چلے گئے۔ چلو ایک اور پیتے ہیں، ایک گھونٹ اور پیتے ہیں، ایک گھونٹ اور پیتے ہیں، ایک گھونٹ اور پیتے ہیں۔ اور پھر قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کی حالت یہ ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم لڑنے کے قابل نہیں ہیں، اب ہم لڑنے کے قابل رہ گئے پیچھے۔ اب آپ کہیں گے اس مثال کا اس بے حیائی کے ٹاپک سے کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ جب آپ بہت پیاسے ہوں اور صرف ایک گھونٹ پانی پی کر اپنے آپ کو روک لیں تو آپ زندہ تو رہیں گے اور پیاس بھی بجھ جائے گی، الحمدللہ آپ کی صحت بھی برقرار رہے گی۔ اگر کوئی ڈاکٹر یہاں بیٹھا تو اس بات کو سمجھ رہا ہوگا بات کیا ہو رہی ہے۔ ہم جب روزہ کھولتے ہیں رمضان میں، گرمی کا موسم، شدید پیاس ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں ڈاکٹر بھائی؟ کیا کرو؟ بس ایک دو گھونٹ پانی پی کے رک جاؤ، صبر کرو، کچھ کھاؤ، پھر تھوڑی دیر بعد تھوڑا تھوڑا۔ لیکن ہم سے صبر نہیں ہوتا، ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ کڑکڑ ایک گلاس، دو گلاس، اچھا ایک گلاس پورا پی لوں یار، اچھا پورا پی لیا، پھر رکا جاتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے اب رک جاؤں، پھر رکا نہیں جاتا، پھر بندہ کہتا ہے ایک اور اٹھاتا ہوں، پھر ایک اور اٹھاتا ہوں، پھر ایک اور، اس کے بعد کیا حال ہوتا ہے؟ بلڈ پریشر ڈاؤن، پسینے آ رہے ٹھنڈے، پیٹ پھول گیا۔ اب مغرب کی نماز بھی ایسے لگ رہی ہوتی ہے جیسے پتہ نہیں کون سا جہاد۔ نہیں بھائی اب ہمت نہیں ہے۔ اس کی امپلیمنٹیشن اس بے حیائی کے جذبے کے لحاظ سے یہ ہے کہ وہ چلو پانی کیا ہے؟ وہ نکاح ہے۔ اپنے اس جذبے کو، اپنی اس پیاس کو صرف اس ایک پابند شدہ دائرے کے اندر رہ کر پورا کرو۔ صحت مند رہو گے، ذہنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی طاقتور رہو گے، غلام نہیں بنو گے شیطان کے، روح مضبوط رہے گی، طاقتور رہے گی، اپنے اوپر سوار نہ کرو اس شے کو۔ لیکن اگر اس سے آگے قدم بڑھایا، اب بندہ کہتا ہے ذرا ایک نظر تو مار لوں، ذرا ایک دفعہ تو دیکھ لوں، وہاں پر خواتین کھڑی ہیں، ایک نظر ایسے پڑ گئی، فوراً نظر جھکائی، اب بندہ اندر سے شیطان کہتا ہے ایک دفعہ تو دیکھ لو یار، ایک دفعہ تو دیکھ لو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بندہ ایک دفعہ دیکھتا ہے اور اس کے بعد پھر اب ممکن نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ نظر جھکائے، اب تو وہ پھر پورا جائزہ لیتا ہے، وہ پھر نہیں رکتا۔ جب انسان بے حیائی کے دلدل میں گھستا ہے اور اپنے اندر اس جذبات کو مزید پروموٹ کرتا ہے تو پھر وہ رک نہیں سکتا۔ ایک زانی کو ایک دفعہ زنا کر کے پھر اطمینان نہیں ملتا، اس کی بھوک اور بڑھ جاتی ہے۔ ایک بےہودہ نظارہ دیکھنے کے بعد آدمی اطمینان سے نہیں بیٹھتا تھا اب تو دیکھ لیا چلو بھائی ختم، نہ، اب اس کی مزید دیکھنے کی بھوک اور بڑھتی ہے، خواہش اور بڑھتی ہے، انکنٹرولبل ہو جاتی، وہ آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے اور پھر رکنا اس کے لیے ممکن نہیں رہتا۔ تو اسی لیے یا تو آل ہے سب کچھ یا پھر نن ہے کچھ نہیں۔ اس شدت کے ساتھ اپنے آپ کو روکیں گے تو بچ پائیں گے بھائی، ورنہ بچنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بےہود کی، بے حیائی، بے پردگی جیسے
تمام اس طرح کے خطرناک معاملات سے محفوظ فرمائے، ہماری اور ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے، اور شیطان کا یہ خطرناک ہتھیار، یہ نظر جو ہے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ یہ معاشرہ بے حیائی کی طرف، حیوانیت کی طرف، درندگی کی طرف جا رہا ہے، اور اس جانے کے لیے جو رستہ اس کو ملا ہے وہ بے حیائی ہے۔ اگر اس بے حیائی کو ہم نے نہ روکا تو کچھ دنوں میں ہمارا یہ معاشرہ بھیڑیوں کا معاشرہ ہوگا، درندوں کا معاشرہ ہوگا، کوئی انسان نہیں بچے گا۔ پھر شکوہ کرنے کی پر ہماری کوئی بات نہیں بنے کہ ہم شکوہ کر رہے ہوں، پھر یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کا لگایا ہوا یہ پودا ہوگا جس کے پھر خار ہم کھا رہے ہوں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔